ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ آج کے درس کا آغاز ہم کریں گے ایک چھوٹے سے ریمائنڈر سے انشاءاللہ۔ یہاں پر آج اور پاکستان میں انشاءاللہ کل سے ذی الحج سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ ذی الحج کے فرسٹ 10 ڈیز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے سال کے بیسٹ ڈیز ہیں۔ یہ 10 دن ایسے ہیں، پہلا جو عشرہ ہے 10 دن، یہ ایسے 10 دن ہیں کہ جس میں 5 پلرز آف اسلام جو ہیں، اسلام کے 5 بڑے بڑی عبادات سب جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز ہم اس عشرے میں وہ تو ویسے بھی پڑھتے ہیں ہم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے عشرے میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر حج اس میں ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے اس میں، صدقہ ہے، تو تمام بڑی بڑی عبادات جو ہیں وہ اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک ایسا دن بھی آ رہا ہے، عرفہ کا دن، جس دن یہ کہ وہاں پر حاجی حج کریں گے، اس دن روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے 9 ذی الحج کا، کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت یہ دی ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے دونوں سالوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس عشرے کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں کرنے کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں، نفلی عبادات کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے جو فرائض ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی نماز پہلے نہیں پڑھی جا رہی یا مس ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی نماز پوری کریں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے یا اپنے فرض روزے جو آپ پورے کرنا چاہیں وہ ان دونوں دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تکبیرات، تکبیر کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا۔ اور صحابہ ان دنوں میں اتنی زیادہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے اور اتنی زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ اسپیشلی گروپس کی شکل میں بازاروں میں جا کے اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی یاد آ جاتا تھا۔ تو چاہے آپ اپنے گھر میں پلے کر سکتے ہیں تکبیرات، یا خود اونچی آواز میں پڑھیں، گھر والوں کو یاد کروائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے دن ہیں، ان کو مس نہیں کریں۔ یہ سال کے بیسٹ 10 ڈیز کہا گیا ہے۔ رمضان کی جو آخر کی 10 راتیں ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے یہ بہت عظیم ہے۔ خاص طور پہ عرفہ کا دن ایسا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ، جتنے اس دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنے پورا سال میں کوئی دن نہیں ہے۔ تو یہ دن ایسا ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے، وہ دن مس نہیں کریں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا آپ سب کے لیے، میرے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جن کو نہیں پتہ ان کو بھی ضرور بتائیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج کا شروع کرتے ہیں درس۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا آیت نمبر 113 سے سٹارٹ کریں گے، رکوع نمبر 14 ہے سورہ بقرہ کا۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا تھوڑا سا میں اس کا ریکیپ کر دوں کہ کل جو اینڈ والی آیت نمبر 112 ہم پڑھ رہے تھے، آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ نیکی کرنے والے بھی ہوں تو ان کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ان کو غم نہیں ہوگا آخرت کے دن۔ اب اسی سے ہم دیکھیں کنیکٹ ہے نیکسٹ آیت، پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، ان کے قول کی مانند، یا ان کی بات کی طرح ہی بات کی انہوں نے۔ فاللہ یحکم، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانو، اس میں جو جس میں وہ تھے، فیہ یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ مسلمان دشمنی میں تو یہ دونوں اکٹھے ہیں، لیکن اصل میں یہ
ایک دوسرے کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ جو عیسائی ہیں وہ کسی چیز پہ بیس نہیں کرتے، ان کا دین جو ہے وہ اس کی بیس کوئی نہیں ہے، اور جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہودیوں کی کتاب کون سی تھی؟ تورات، اور عیسائی کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ انجیل۔ لیکن اگر ہم دیکھا جائے، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انجیل تھی نا وہ اصل میں آپ یہ کہہ لیں کہ تورات کا ہی اگلا ورژن تھا، دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے تھے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہودی جو تھے اور عیسائی ان سب نے اللہ تعالیٰ کا اولاد بنا لی تھی، اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ ہماری طرف بھیجا ہے تو ہم حق پر ہیں، اور یہودی بھی اسی طرح کہتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے تھے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں فرمایا نا کہ جو محسن ہوگا، جو نیکی کرنے والا ہوگا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اپنی طرف سے حق پر تھے، اور جب انسان اپنے آپ کو حق پر سمجھ لیتا ہے، بالکل اپنے آپ کو رائٹ سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی امپروومنٹ کی یا اپنی اصلاح کی گنجائش ہی نہیں سمجھتا، اور جب وہ اپنی اصلاح کی گنجائش نہیں سمجھتا تو پھر وہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کے خیال میں یہ دونوں جو تھے لوگ، یہود اور عیسائی، یہ دونوں اپنے اپنے اندر پرفیکٹ تھے، اس لیے وہ اس کو غلط کہہ رہا تھا، یہود عیسائیوں کو غلط کہہ رہے تھے، عیسائی یہودیوں کو غلط کہہ رہے تھے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تو اسی طرح کی بات کرنے والے یہ نئے لوگ نہیں ہیں۔ لا یعلمون، یہاں پر علم نہ رکھنے والے لوگ، ان کو کہا گیا جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یعنی یہاں پر مشرکین مراد ہیں کہ وہ بھی ایسی ہی بات کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی لیکن وہ بھی اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم مسلمانوں میں بھی آج دیکھیں تو یہاں پر فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے، اور ہر فرقہ یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور قیامت تک ان کا فیصلہ ہوگا بھی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے اس کا علم حاصل کیا، آپ کے مطابق وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو فالو کریں، لیکن دوسرے فرقے کی یا دوسرے کی بھی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی، یعنی ایٹ دا اینڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب چیزوں کا جو نکلنے کا سورس کیا ہے، وہ سنت ہی ہے۔ کوئی ایک سنت کو فالو کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو فالو کر رہا ہے، آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ ہاں ہم اس سنت کو فالو کریں یا ہم اس چیز کو اپنی لائف میں فالو کریں، لیکن دوسرے کی ایک رسپیکٹ، وہ اس کو بہرحال اس کو رکھیں کہ وہ جو پریکٹس کر رہا ہے وہ اپنے اس پہ یعنی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ اختلاف تو رہے گا، قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کہ جس پر یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آگے اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ومن ازلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے، اسمہ، اس کا نام، وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کی ان کی ویرانی کی یا اس کی خرابی کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کانا لہم، نہیں تھا ان لوگوں کا حق، ان یدخلوہا، کہ وہ اس میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرتی، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مساجد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، لیکن یہاں پہ جو اسپیسیفک ایک بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی زیادہ تکالیف دیں کہ مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، جہاں پر بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پھر یہ کہ آپ تمام عمر وہاں پر مطلب دیکھتے رہے، اس کے بعد یہ کہ مکی زندگی میں وہاں پر عبادت کرتے رہے، لیکن انہوں نے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو نکال دیا۔ اس کے بعد جب آپ واپس عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، اللہ کی مسجد میں داخل ہونے سے انہوں نے منع کر دیا،
خاص طور پہ اس مسجد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ عام طور پہ بھی سب مساجد کا ذکر ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی گھر ہے مسجد، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ تو جو اس چیز کو روکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویرانی یہاں کہا ہے نا، وسعافی خرابی ہا، کہ مساجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ تو مساجد کی خرابی کیسے ہوتی ہے کہ یا تو یہ ہے کہ وہاں پر اس کی کوئی عمارت وغیرہ کو نقصان پہنچانا، یا پھر یہ کہ اللہ کے ذکر اور عبادت سے روکنا وہاں پر، ٹھیک ہے، جو مین اس کا پرپز ہے نا مسجد کا، وہ پورا نہ ہونے دینا وہاں پر، یا پھر مسجد میں کوئی ایسے کام کرنا جو مسجد کا پرپز نہیں ہے، یعنی کوئی سیاسی کارروائی یا پھر کوئی اس طرح کی گیدرنگ کرنا یا کچھ بھی ایسا کہ جو مسجد کا مقصد نہیں ہے۔ مسجد کا مقصد ہے اللہ کا ذکر بلند کرنا، اللہ کا ذکر نماز کی صورت میں بلند کیا جائے، قرآن کی صورت میں بلند کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ مسجد کو کسی اور مقصد کے لیے جو ہے نا وہ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو وہاں پر عبادت سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نصارہ بھی تھے، ایک اور بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے تفسیر سے، کہ وہ عیسائی بھی تھے جنہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں جانے سے روکا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساجد کا حق کیا ہے، ان يدخلوها الا خائفین، کہ وہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ان کا حق یہ تھا کہ وہ عاجزی سے مساجد میں داخل ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پر جانے سے روکا تھا، مسلمانوں کو خوف زدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، جنگ تک ایک طرح سے نوبت آ گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ صلح حدیبیہ ہو گیا، وہاں پر مسلمانوں کو واپس جانا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ اس مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، جس میں آپ اس وقت یہ مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، فتح مکہ جب ہوا اس وقت کہ یہ ان کا مسجد میں داخلہ منع ہو گیا۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی جہاں سے حدود شروع ہوتی ہے وہاں پر مشرکوں کا داخلہ منع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہیں، سوری، وہ نجس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان کی لہم فی الدنیا خزیون، یہ ان کی دنیا میں رسوائی تھی کہ انہوں نے مساجد کی خرابی کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو دنیا میں رسوا کر دیا، اور پھر اس کے بعد وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور واقعات بھی دیکھیں کہ مساجد میں داخل ہونے سے روکنے کا، جیسے اصحاب فیل کا واقعہ ہے کہ وہ ہم نے آگے ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، لیکن ایک وہ جو بادشاہ تھا ابرہہ نام کا، وہ مکہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، یعنی عبادت سے روکنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے کہ مساجد کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی جائیں گی، اگر ہم ایون اپنے ملک میں ہی دیکھیں تو یہاں پر ہر فرقے کی ایک الگ مسجد ہے، ایون مطلب مسجد کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فرقے کی مسجد ہے، اور پھر اس کے زیادہ تر ذمہ داران کون ہوتے ہیں کہ جو اس کی انتظامیہ ہوتی ہے، کہ یہاں پر صرف اسی مسلک کے لوگ آ سکتے ہیں، اور زیادہ تر کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اپنے قریب کی مسجد چھوڑ کے دور کی مسجد میں چلے جائیں گے نماز پڑھنے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ ہم کچھ اور طرح سے عبادت کرتے ہیں یا کچھ بھی۔ تو ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مساجد کی خرابی میں آ جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین متاثر ہوتا ہے، جو نئے مطلب اگر اس طرف کوئی آ رہا ہے، یا پھر یہ کہ یہ دین کا امیج خراب کرتی ہیں یہ چیزیں، کہ آپ مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، مسجد اگر دیکھا جائے نا تو مسجد کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے سجدہ سے، مسجد جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کام میں حصہ لے گا کسی طرح بھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا، اس سے بڑی کوئی یعنی عبادت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر کی جائے، اس میں حصہ لیا جائے، یہ بھی بہت زیادہ عظیم عبادت ہے۔ اور پھر یہ کہ جب مساجد بن جائیں تو ان کی آبادی کی کوشش کی جائے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کی آبادی کیا ہے، نمازیوں سے، لوگ اس کو آباد رکھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہم کانسیپٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے کیا مراد ہے۔ جو یہود و نصارہ ہے نا، ان میں کچھ طبقے ایسے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ آپ اس کو نام سے نہیں پکار سکتے، یا آپ یہ دیکھیں شیطان کے حربے کیسے کیسے ہیں کہ انہوں نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا تھا کہ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ آپ اس کو نام سے نہیں پکاریں، آپ اس کو کہہ دیں دا ہولی ون، اور یا کچھ اس طرح کا کہ ہولی اسپرٹ ہے یا کچھ بھی ایسا، تو آپ اللہ کا نام نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساجد میں تو ہے ہی اللہ کا نام، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی جو بھی تسبیحات کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، تسبیح کرتے ہیں ہم سبحانک اللہم، ٹھیک ہے، نماز شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر چیز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ اس نے اللہ کا ذکر، ہم دیکھتے ہیں نا قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ شیطان اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، اللہ کا نام بھلا دیتا ہے، تو یہ بھی ایک اس کا حربہ ہے کہ اللہ کا نام بلند نہ کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جہاں بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کا چہرہ اسی طرف پاؤ گے، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکال دیا تھا، تو آپ کی جو ایک کیفیت تھی نا کہ آپ کو وہاں سے، آپ کو مکہ شہر سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹھیک ہے، تو ان کو جب وہاں سے نکال دیا گیا، حرم سے دور کر دیا گیا، اور حرم ایسی جگہ تھی، خانہ کعبہ ایسی جگہ تھی جس کا مشرکین بھی احترام کرتے تھے، ہر دور میں یہ قابل احترام جگہ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی کو ہی وہاں سے نکال دیا گیا، تو آپ سوچیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، جس زمین پر بھی جائیں گے، جس طرف بھی چہرہ کریں گے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، آپ جہاں جائیں گے وہاں پر آپ مسجد، یعنی ہر جگہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ مسجد بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت جو ہے یہ ایک طرح کا کعبہ کے جو تحویل کعبہ ہم کہتے ہیں، کعبہ کا رخ چینج ہونے کو، اس کے کانٹیکس میں بھی آ رہی ہے کہ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی تم چہرہ کرو گے، چاہے وہ بیت المقدس ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو موجود پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر صرف اسی جگہ پر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ادھر ہی ہے جہاں پر اس کا حکم ہے، کیونکہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہودی اس چیز پر راضی تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں آئیں، ساتھ یہ بھی تھا کہ اس نبی کا قبلہ جو ہوگا نا وہ بیت اللہ ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، تو یہ اس پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ ان کا یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انتظار تھا کہ کب یہ حکم آئے گا، اور یہ حکم آیا تھا تقریباً مدینہ جانے کے 16 یا 17 ماہ کے بعد، تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی خانہ کعبہ سوری بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ خاص طور پہ مشرق اور مغرب کا اس لیے ذکر ہے کہ یہ دونوں ایسے، جیسے آپ کسی کی رینج بیان کرتے ہیں نا کہ یہاں سٹارٹ سے اینڈ تک، تو اسی طرح مشرق و مغرب یعنی ہر طرف، ہر سمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آپ جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو موجود پائیں گے۔ اور اس سے ایک اور بھی حکم نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو قبلہ معلوم نہیں ہے، یا کسی ایسی سواری پہ ہے جیسے پلین میں ہے، تو وہ اس وقت قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے، وہ وہاں پر جس حالت میں ہے وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ سواری پر ہے، چاہے وہ اگر کوئی ایسی جنگ کی حالت ہے، تو جہاں جس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھے۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی سواری جس سائڈ پہ جا رہی ہوتی تھی آپ اسی سائڈ پہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، جیسے آپ کے پاس ایپس ہیں موبائل میں، کسی بھی ایسی جگہ پہ، کسی ایسے نان مسلم کنٹری میں آپ جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے، اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، اس کے بعد اگر آپ پھر بھی صحیح معلوم نہیں کر پاتے تو جس طرف بھی آپ چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تاریکی ہے یا آپ کو قبلے کا رخ کنفرم نہیں ہے، تو آپ جس طرح بھی چہرہ کریں گے آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اس کا فضل اتنا وسیع ہے، اور وہ ہماری جو اطاعت ہے نا، ہماری نیت کو دیکھتا ہے، وہ اس کو قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا ہے، کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وقالو، یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر سبحانہ جو کہتے ہیں نا، ہماری تسبیحات میں بھی آتا ہے سبحانہ،
تو جو ہے نا یہ ورڈ ہے کیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ تو یہ ورڈ زیادہ تر اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط بات کر رہا ہو نا، تو پھر قرآن میں وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہودی کس کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کس کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا؟ چیٹ میں لکھ کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں تو ہم پڑھ رہے ہیں اسی صورت میں کافی مرتبہ، اور عیسائیوں کے بارے میں بھی۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی گیس کرے گا؟ جی، حضرت عیسیٰ، بالکل تبسم آپ کا ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے تھے، اور مشا یہودی خود کو نہیں، حضرت عزیر کو کہتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے یہودی فرشتوں کو نہیں، یہ مشرکین کہتے تھے، بنش مشرکین کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں ڈفرینٹ چیزیں تھیں، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور ان کی آپ یہ دیکھیں، ان کی گستاخی کی حد دیکھیں کہ اپنے لیے بیٹیوں کو یہ اتنا قابل نفرت اور اتنا باعث شرم سمجھتے تھے کہ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اللہ کے لیے وہی بیٹیاں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحانہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے، کل لہ قانتون، سب اس کے لیے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ قانت ہم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا اوبے کرنا ایک چیز کو، کہ آپ کا کوئی سرونٹ ہے، اوبے کرتا ہے، آپ اس کو کوئی آرڈر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قانت کہتے ہیں کہ جو ریڈی ہے، ریڈی ٹو اوبے، کہ مطلب وہ بھاگ کے جائے گا کہ ابھی 1 منٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کی ہر چیز ہے نا، وہ قانت ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے لیے تیار ہے اس کو اوبے کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ نہیں یہ صرف مسلمان ہی مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور باقی نہیں، تو یہاں پر ایک تو بات ہو رہی ہے سماوات والارض کی، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ انسانوں میں، تو انسانوں میں بھی اگر ہم اس کو ڈیپ اس میں دیکھیں نا میننگ میں، تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے بھی کرے، لیکن وہ اپنے چیزوں میں، اپنے رزق میں، ٹھیک ہے، ایون اپنے جسم کی ہر چیز کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، فرما بردار ہے۔ اس کی جو سانس چل رہی ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے سانس کو چلو تو وہ چلے گی، اللہ تعالیٰ روک دیں گے اس کو تو 1 سیکنڈ میں رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی آنکھ کے جھپکنے کے لیے، اپنے سانس لینے کے لیے، چلنے کے لیے، وہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی حکم دیں گے تو وہ چیز اس کی، وہ ایون اس کا جسم کا حصہ وہ رک جائے گا۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر ہے ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں کہ اس کی میں ٹرانسلیشن پہلے پوری کر لیتی ہوں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کو وجود میں لانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو یقیناً وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع کہتے ہیں ایسی چیز کو بنانے والا کہ جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلق ایک ڈفرینٹ چیز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ڈفرینٹ اس کی سٹیجز بتائیں۔ تو خلقہ ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود کسی چیز کو بنانا، بدیع ہوتا ہے بغیر نمونے کے کسی کو بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جب پیدا فرمائے تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ نے کیسے کلمہ کن سے فرمایا، ٹھیک ہے، کلمہ کن سے وہ پیدا ہو گئے۔ تو یہاں پر اس آیت کو اگر ہم پچھلی آیت سے دیکھیں نا، تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے کیا تھا کہ اولاد کا جو تصور ہے نا، وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ کوئی میرڈ کپل ہو، کوئی مرد ہو اور کوئی عورت ہو، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کو نہیں دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بدیع ہے، بغیر کسی چیز سے نمونے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، ٹھیک ہے، زمین کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر
نارمل دیکھا جائے کہ اگر وہ تخلیق کا اسی طرح اس کا سبب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مرد اور عورت سے ہی ایک اولاد پیدا ہوگی، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر جو ہے میرڈ کپل اس کے اولاد تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی نا، تو وہ بھی کلمہ کن سے ہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں نا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کن کہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سپوز آپ کوئی بک پڑھ رہے ہیں، کوئی لیکچر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکچر سن رہے ہیں آپ، 10 سال سے آپ کوئی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ورڈز آپ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دل تک نہیں پہنچ رہے، آپ پہ اثر نہیں کر رہے، لیکن کسی دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ آپ کے دل پر اثر کریں، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا تو وہ کیا ہوا؟ فیکون، وہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اگر کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو بتایا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے لیے، دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے آگے انکار کی جرت نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی مانند، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیتیں بیان کر دی ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں لا یعلمون، پھر مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، علم نہ رکھنے والے، کتاب کا علم نہ رکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی ان کو اعتراض اس چیز پر تھا کہ ایک شخص جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اور اچانک سے وہ کہنا یہ شروع ہو گیا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتے ہیں، تو ان کو یقین نہیں آتا تھا اس بات پہ۔ وہ کہتے تھے کہ اگر وحی آنی ہی تھی تو مکہ یا مدینہ یا طائف، جو بڑے بڑے شہر تھے، ان بستیوں کے کسی سردار کی طرف آتی تو ہم اس کا پیغام ضرور قبول کر لیتے، یا ہماری طرف کوئی نشانی آتی تو ہم ضرور اس کو مان لیتے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، لیکن ایک اور، ہمیں جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے تو ہم آپ کو بہترین خاندان میں شادی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ دو اپوزٹ چیزیں، کیونکہ ایک طرف مان نہیں رہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، تو یہاں پر لاجک کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بنا دیتے ہیں سردار، ٹھیک ہے، ہم آپ کو چوز کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا کہ آپ ہماری بات مانیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے جو نبی چوز کیا ہوا ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں اور ہم سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کوئی نشانی بھیجیں تو ہم ضرور قبول کر لیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ یہی بات ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کی تھی حضرت موسیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جب تک خود نہیں دیکھیں گے نا اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوری، جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے قال الذین من قبلہم، ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وسوسے ڈالنے والا شیطان وہی ہے، وسوسہ وہی ہے، چاہے وہ شخص جو تھا وہ صدیاں پہلے صحرا میں رہ رہا تھا، بات اس کی بھی وہی تھی، اور بات آج کے انسان کی بھی وہی ہے، وہی شبہات ہیں، وہی وسواس ہیں کہ جو شیطان اس وقت دل میں ڈال رہا تھا۔ تو کیا ہے کہ اتنے زیادہ ان کا زمانوں کا فرق ہونے کے باوجود ان کی بات جو ہے وہ آپس میں مل رہی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو یہ حق کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، باطل کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، کہ اعتراضات اٹھانے والے لوگوں کی باتیں کم و بیش وہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء جو حق بات کرنے والے تھے ان کی باتیں بھی بہت ملتی جلتی ہیں۔ ہم سورہ شعراء میں پڑھتے ہیں کہ ہر نبی کا کلام یہی تھا، ہر نبی کے بارے میں یہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کا حکم دیتا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا یا اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کی جو ٹریننگ کی تھی نا اس میں وہی باتیں مین تھیں، اسی طرح شیطان جن لوگوں کی ٹریننگ کرتا ہے نا اس کو زمانہ کوئی بھی ہو باتیں وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یعنی یہ جو بھی اعتراض کریں ہم نے اپنی آیات واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ جو یوقنون کہا گیا نا، تو وہ یقین کرتے ہیں یعنی جو کرنا چاہتے ہیں، باقی اگر لوگ نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح کے اعتراضات اٹھائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں انا ارسلناک بالحق کی، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا، بشیرن کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، اصحاب جحیم یا جہنم والوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو بھی بات کریں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی جو مانتے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنائیں، جو نہیں مانتے ان کو آپ عذاب سے ڈرائیں۔ اور پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں پریشان رہتے تھے، کیا یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، جیسے ہر نبی نے ڈرایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے اس میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو صرف پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد ہے ان کا ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں یا پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوری ٹائم کم ہے تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ذرا فاسٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ولن ترزا اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے الیہود ولن نصارا، نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ قل آپ کہہ دیں ان ہدی اللہ هو الہدا، یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے۔ ولا ان اتبعت اہواءہم اور یقیناً اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے بعد الذی جاءک من العلم کہ آپ کے پاس آ گیا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں آپ کا کوئی دوست یا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ ان کی طریقے کی پیروی نہ کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سورہ کافرون میں دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے ہم آپ کی بھی بات مان لیتے ہیں لیکن آپ کچھ ہماری بھی مان لیں۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، یا ایک سال آپ ہمارا دین جو ہے اس کو فالو کر لیں، ایک سال ہم آپ کے دین کو فالو کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون میں فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ میرا دین میرے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے، ان کو چھوڑ دو بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی تھوڑا سا بھی ان کی طرف ذرا نرم ہونے کی کوشش کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی کتاب اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، پھر بھی آپ نے ان کے مخالفت کے خوف سے تھوڑا سا ان کی طرف نرمی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو اسٹریٹ آپ آنسر دے دیں کہ ٹیک اور لیو، یعنی ایک میسج ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی اپنا، اس کی میں ایک مثال دیتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے وحی کی صورت میں، لیکن ویسے سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی دیکھیں پروڈکٹ اگر کوئی سیل کر رہا ہے نا تو وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ لے لیں لے لیں لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی پہ اس کو یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بتائے گا، اس کے ریویوز بتائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن اگر کسی کو اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ یقین ہے نا، اس کو یقین ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو وہ ٹھیک ہے، اس کے وہ بتائے گا کہ ہاں یہ اس کے فیچرز ہیں، اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی ہے، آپ لینا چاہیں تو لے لیں اور نہ لینا چاہیں تو نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یعنی آپ ڈیسپریٹ نہ ہوں ان کو ہدایت دینے کے لیے، آپ جو ہے آپ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا پیغام ان کو پہنچا دیا، اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے جہنم میں جائیں گے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے لذین آتیناہم الکتاب، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی ہی جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر الکتاب سے مراد یہ ہے قرآن مراد لی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیناہم، ہم نے ان کو کتاب دی۔ اب دیکھیں قرآن میں دو طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں، ایک جگہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی۔ تو اس سے یہ اسکالرز سمجھتے ہیں کہ جب وہ کچھ ایسا کوئی ڈس اپوائنٹنگ کام کرتے ہیں نا، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے یہ کیا، پھر جب اللہ تعالیٰ ذرا مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔
تو کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس کو میننگ کو سمجھیں، اور پھر اس کا فائنل پوائنٹ کیا ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ تلاوت کا حق تب تک ادا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم صرف الفاظ پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ یعنی ایمان والے کون ہیں کہ جو اس کو پڑھیں گے تو پھر ہی ایمان لائیں گے نا، نیکسٹ اسٹیپ تو پھر ہی ہوگا۔ اگر فرسٹ اسٹیپ ہی نہیں کہ کتاب کو چھوڑ دیا، اس کا حق ادا ہی نہیں کیا، تو پھر یؤمنون بھی یہ پورا نہیں ہوگا کہ پھر ایمان وہ کیسے لائیں گے، اس کے حلال اور حرام کو کیسے سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام سمجھا جائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ دیکھیں اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ الفاظ 7 آسمانوں کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچے ہیں الحمدللہ۔ اور لانے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار، اور سنانے والے کون ہیں؟ انبیاء کے سردار۔ تو اس تلاوت کا، اس قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ ہم بالکل ویسے پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے احکامات جو ہیں ان پر عمل کریں، یہی اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا کفر کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا، یعنی امت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے قیامت کے دن کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ کون ہوں گے؟ خسارہ پانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا، یعنی سپوز اگر کوئی ٹیسٹ ہے ہمارا، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ٹیسٹ سے ایک دن پہلے ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے، اس کو ٹائم دیں گے۔ تو یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا آپ کی زندگی میں، آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں، پھر ہی آپ خسارے سے بچتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹائم دیں گے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے احکامات سیکھیں گے۔ اور پھر جو کوئی یکفر بھی، اس کا انکار کرے گا، کسی بھی صورت میں انکار کرے گا، اگر اس کے احکامات کا انکار کرے گا، اس کے لانے والے کا انکار کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے احکامات کو اہمیت نہیں دے گا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو قرآن جن کے خلاف حجت بنے گا، جو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارا ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا، الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ اس سے اچھا، مجھے نا کچھ سسٹرز کے میسیج بھی آئے تھے کہ ہم لائٹ کی وجہ سے یا پیکیج کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ کلاس نہیں لے سکتے، لیکن ہم ریکارڈنگ سن لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ پھر گروپ میں یا پرسنلی مجھے کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے کہ میں کویسچنز وغیرہ یا شیئرنگ لینا ذرا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہیں یا پھر یہ کہ کوئی ایڈ کرنا چاہیں، کچھ شیئرنگ کرنا چاہیں تو گروپ میں ضرور بتائیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگ سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ اگر کوئی بات میں نے مس کر دی ہو جو آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ بینش ریاض قربانی کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو نا یہ گروپ میں رپلائی کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وغیرہ کب کاٹیں؟ آج ہمارے یہاں پر لاسٹ ڈیٹ ہے بینش، آپ کا بھی لاسٹ ڈے ہوگا آج نا، مغرب سے پہلے تک کاٹ لیں۔ پاکستان میں جو کل تک ہے ہمارے، اور یہاں پہ آپ دبئی میں ہیں نا، تو وہاں بھی آج مغرب سے پہلے پہلے بال و ناخن وغیرہ کاٹ لیں جن کی قربانی کی نیت ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اگر اور کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے پرسنلی کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔